جنرل محمد ایوب خان کی ولولہ خیز تقریر سے پوری قوم متحد ہو گئی۔ ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کی یلغار کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر آگے بڑھیں گے، اور اس وقت تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہیں کر دیتے۔ صدر پاکستان کی اس تقریر نے پورے ملک میں ایک نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا تن من اور دھن اپنے وطن پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ واگا کے محاذ پر میجر رضا عزیز بٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے جاں باز ساتھیوں کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو BRB نہر پار نہ کرنے دی۔ میجر راجہ عزیز بٹی نے لگاتار 5 دن اور 5 راتیں جاگ کر بہادری کی نئی تاریخ رقم کی۔ 12 ستمبر 1965 کی صبح 9:30 بجے انہیں دشمن کی توپ کا گولہ لگا۔ یوں وطن کے اس بہادر سپوت نے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ بہادری کا بے مثل مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ بھارتی فوج جگہ جگہ سے پاکستان پر حملہ کر رہی تھی۔ لاہور کے علاوہ اس نے قصور، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے۔ سیالکوٹ میں بھارتی فوج نے 50,000 فوجیوں اور 500 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی افواج اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، مگر یہ خیال ہی رہا۔ یہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ اس محاذ پر بھی بھارت کو اپنا اسلحہ، بارود اور ٹینک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر بھارتی فوج کا جوان مردی سے مقابلہ کیا۔ جنگ کے بعد اس علاقے میں ہر طرف بھارتی ٹینکوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ علاقہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان ہے۔ جہاں پاکستان کی بری فوج نے بھارتی بہادری کا زبردست مظاہرہ کیا، وہیں پاک فضائیہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ ایئر مارشل نور خان اور ایئر مارشل اصغر خان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بے مثال کارنامے رقم کیے۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم کے اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی شہید اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن شہید نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ کے دورانیے میں اپنے سیبر طیارے کے ذریعے سے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے۔ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس جنگ میں پاک بحریہ نے بھی اپنا محاذ خوب سنبھالا اور وطن کا کامیاب دفاع کیا۔ پاک بحریہ نے حملہ کر کے بھارتی فوج کا نہایت اہمیت کا حامل بحری مرکز دوارکا تباہ کر دیا۔ اس وجہ سے بھارتی بحریہ پاکستان پر حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس جنگ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں اسلحے اور تعداد کی کثرت سے نہیں، بلکہ اپنے وطن سے محبت کے جذبے اور اللہ پر پختہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ اس جنگ نے پاکستانی عوام کو اپنے ملک سے محبت بھی واضح کر دی۔ لوگوں نے پاک فوج کی مدد کے لیے اشیاء خوردنی، پیسوں، زیورات اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ لاتعداد پاکستانی جوان خون عطیہ کرنے ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ غرض ہر کسی نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ وطن کے لیے اس بے مثال بہادری اور محبت کی یاد میں ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع جبکہ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں۔ یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور عوام نے اتحاد اور وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ چنانچہ اس دن ہم اسکولوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں، جن میں 1965 کی جنگ کے شہداء
اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں پاک فوج کے بہارت جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مزاروں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ در حقیقت اس دن کو منانے کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے ملک کے لیے کبھی کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے وطن کے لیے اس سبق سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ وطن سے محبت کا جذبہ ہم میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ والسلام۔